ذرا سوچیے، تلوار ہاتھ میں لیے، غصے میں لال چہرہ، جو اسلام کا دشمن تھا وہی اسلام کا سپاہی کیسے بن گیا؟ تلوار ہاتھ میں لیے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، پھر کیا ہوا کہ وہ دین اسلام کا محافظ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا دلچسپ واقعہ۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، نعوذ باللہ، اور تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے اور پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے غصے میں کیوں ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور دین اسلام تو ان کے جانے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو صحابی نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، یعنی کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جلدی سے بہن نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے قرآن شریف کے اوراق چھپا دیے، اور پھر بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کے بہنوئی پر حملہ کیا اور انہیں زور زور سے مارنے لگے۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زور کا دھکا مارا اور وہ جا گری، اور پھر بہنوئی کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گئے اور خون نکلنے لگا۔ اور پھر بہن نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جو چاہے کر لو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گال پر ایک زور کا تمانچہ بہن کو مارا، جس کی وجہ سے ان کے بہن کے چہرے پر سے خون نکلنے لگا، اور پھر بہن رونے لگی، اور پھر بہن نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ہمیں جتنا چاہے مار لو یا پھر ہمیں قتل کر لو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے حق کی راہ کو چن لیا ہے، اور چاہے تم ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر لو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد بہن رونے لگی اور خون بہنے لگا۔ تو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد شرمندہ ہو گئے اور فرمایا، اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو بہن نے قرآن کی آیات پڑھی۔ تو جیسے ہی قرآن کی آیات پڑھے، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں قرآن شریف کی آیات پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل گیا۔ ان کے دل میں
اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دیا روشن کر دیا، اور وہی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہی اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور پھر بہن سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے لے چلو گی؟ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور پھر جمعہ کی شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ بیٹھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایک بہادر صحابی ملا اور ایک بہادر سپاہی ملا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور انہوں نے زور زور سے اللہ اکبر اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے لیے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی راہ راست پر لائے کہ تاکہ اسلام کی حفاظت کر سکے، تاکہ وہ اسلام کے سپاہی بن سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ان کے دل میں ہدایت کا دیا روشن کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی تم صرف دعوت کا کام کرو، کیونکہ ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ میں جسے چاہے ہدایت دوں اور جسے چاہے گمراہ کر دوں، راہ راست سے بھٹکا دوں۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔